تو میں بھی جنات سے ظاہر دوستی تھی، تعلق تھا، متاثر تھا. تو ایک دن میں نے کہا کہ میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے. عاملوں کی نہیں وہ بیعت کرتے، وہ تو عاملوں کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی پکڑے نہیں ہوتے جنات ان صوفیاء نے یا اولیاء، وہ تو ان کے خدمت میں موجود ہوتے ہیں علم سیکھنے کے لیے. ایک دفعہ آیا کہ میں جنات کے پیچھے نماز پڑھوں، مجھے اس سے بھی منع کر دیا گیا. ان کے جنات کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. جہلم کی پہاڑیوں کے اندر جا کے بڑے بڑے چلے کیے ہیں، تو چلے کیوں کرنے جاتے ہیں؟ مسجد کافی ہے ہمارے لیے. ہم یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہو جائیں کہ وہ کیوں جنات کو پکڑنے جاتے تھے. السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، اور میرے ساتھ میرے بڑے ہی ایک زبردست دوست شاہد نذیر صاحب موجود ہیں یہاں پر. ان سے بات چیت ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک ہم نے بڑا زبردست پروگرام اکٹھے بیٹھ کے ریکارڈ کیا جس کو لاکھوں لوگوں نے سنا اور بہت سا سراہا، بڑی کمال کی فیڈ بیک ملی، نئے سوال انہوں نے جنم لیا. اور دوبارہ آج ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ نئی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. وہ سارے کا سارا پروگرام تھا جنات کے حوالے سے. اور شاید نذیر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے کمال انسان ہیں. ان کا جو ایکسپوجر صحافت کا ہے، اور صحافت کے ساتھ ساتھ ایک روحانی دنیا، عاملوں کی دنیا اور جنات، اس طرح کے بے شمار چیزوں پہ یہ لکھتے رہے. ان کی ایک بڑی کمال کی کتاب جنات کا غلام، کسی زمانے میں اس کی لاکھوں کاپیاں بکیں، بڑی دنیا نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، اور ان کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اس شعبے کے حوالے سے. میرا ان کے ساتھ آج کا جو مضمون ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے لوگ وہ نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ جنوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، کئی چیزیں ہدایت کو کہا گیا، جنوں اور انسانوں کے لیے نازل ہوئی. وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے پناہ مانگنے کی بات بھی ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو کہہ لیجئے جن کا ورڈ ہے، دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں کہیں نہ کہیں جن اور ایز مخلوق جن کو ماننا یہ ہمیں ملتا ہے. لیکن بڑی دنیا شاہد صاحب اس کو ڈینائی کرتی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی. میرا آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ باہر کے ممالک میں بھی کیا اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو کتابیں ہیں بالخصوص جنوں کے حوالے سے، وہ کیا کتابیں ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں کس طرح کی ریسرچ ہے، یہ سارے کا سارا ایک بات چیت ہے. اور اختتام پہ کہیں ہم یہ بھی بات کریں گے، یہ جو عامل ہیں، 2 نمبر عامل، یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کے نقصان ہو جاتے ہیں، ان سے کیسے بچنا چاہیے، اگر کوئی چیلنج درپیش ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. الٹیمیٹ سولوشنز کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. سر بتائیے جناب، پہلے پچھلے والا تو ہمارا وہ جن پکڑے گئے تھے جی، وہ کہہ لیجیے وہ بڑا دیکھا گیا اور بڑی دنیا نے سراہا اس کو کہ اس موضوع پہ آپ نے بات چیت کی ہے. آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد اس کی ایکسٹینشن تھی، پارٹ 2 تھا، اور وعدے کے مطابق ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھ گئے. جی بہت بہت شکریہ شاہ جی. جو موضوع ہم نے پہلے چھیڑا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس پر لوگوں کا بہت زیادہ ری ایکشن بھی آیا، اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں، جو قرآن و احادیث کو پڑھتے ہیں، جو جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں یا مذاہب ہیں، اس کی نظر میں آپ نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ جنات کے حوالے سے تو بہت ساری جو چیزیں وہ تسلیم کرتے ہیں پوری دنیا میں موجود ہے. جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا، وہ بہت ساری اور اپنے ہونے پر بھی یقین نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا میں ہے تو وہ کیوں ہے، وہ اس بات کو بھی پر بھی یقین نہیں رکھتا. لیکن جب تک کسی کو کوئی جن دیکھ نہیں لیتا، ایک ماننے کی بات اور ایک علمی حوالے سے بات کرنا 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ تو مانتا ہی مانتا ہے. آج یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، اور آج میں اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنات کا جو موضوع ہے صرف پاکستان کا موضوع نہیں ہے. جب جنات اور پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو جہالت سے، وہم سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی موجود ہے کیونکہ چیزیں مکس ہو چکی ہیں نا. جو چیز آپ جو اس علم کے ماہر لوگ ہیں، جب وہ اس کی وضاحت نہیں کریں گے، میں تو اتنا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو عالم دین ہیں خاص طور پر جنہوں نے فقہ پڑھی ہوئی ہے، جو اسکالر ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو سائنس کے طالب علم ہیں، اور جو اس روحانی سائنس کے جو طالب علم ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. انہیں اس فیلڈ میں آگے آ کر ان چیزوں کی وضاحت کرنی چاہیے. اب یہ سوال ہمارے ہاں ہے کہ ہم نے اس کو صرف جہالت تک رکھ لیا، لیکن یورپ میں گورے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یو کے میں جو یونیورسٹی ہے ایکسیٹر جو ہے، اس یونیورسٹی آف ایکسیٹر میں آپ دیکھ لیں کہ پوسٹ گریجویشن جو ہے، یعنی ایم اے کی جو ڈگری ہے، وہ اکلٹ سائنسز میں وہ انہوں نے دینے کا، بلیک میجک میں دینے کا جو ہے نا اسٹارٹ کیا ہے. ہاں جی،
जो उन्होंने एमए की डिग्री जो है, जो हमारे यहाँ जो कहा मास्टर्स की डिग्री है, मास्टर्स की जो डिग्री है वो जारी करने का जो है प्रोग्राम बनाया है, वहाँ क्लासेस हो रही हैं। आप कभी उनकी वर्कशॉप्स देखें, आप कभी उनका माहौल देखें कि गोरे, जिनके बारे में हमारा हमेशा ये गुमान होता है कि यूके और जितने भी यूरोप के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा मुतमद्दन हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, सिविलाइज्ड हैं, उनका तालीम पर, मौजूदा साइंस पर दस्तरस है उन्हीं लोगों की है, लेकिन वहाँ हो रहे हैं। अब वो जो करने का जो माहौल है उसके लिए उन्होंने खलीजी ममालिक यानी अरब ममालिक से, मिस्र से, इंडिया से, पाकिस्तान से और इवन के अफ़गानिस्तान से भी, ईरान से भी बहुत सारे ऐसे रूहानी स्कॉलर्स जो मैजिक को समझते हैं, जो अपने अपने मज़हब के मुताबिक स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं और अमलियात का जो काम करते हैं उनको लेकर गए हैं, उनको अपनी जो है रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं और वो कहते हैं कि आके लोगों को सिखाएं। अब जो अकल्ट साइंसेस में क्या है, उसमें वो जादू टूने का भी डिग्री देते हैं बाकायदा। उसके बाद आप जो है जितने भी आप समझ लें कि टेलीपैथी के हवाले से आप बात कर लें। अच्छा, ये या जादू करूँगा कि क्या ये सब चीज़ें जो डिग्रीज़ की शक्ल में करवाई जा रही हैं ये प्रैक्टिकल है, या जिस तरह हमारे यहाँ थ्रेटिकल पढ़ा के बस उस बारे में इल्म दे के सतही सा डिग्री दे दी जाती है? अच्छा, मेरे साथ जब ये बात की, जब मेरे इल्म में भी ये बात की, तो यूके में पाकिस्तान नेवी के एक बहुत बड़े कमांडर जो रिटायर्ड हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत के वो बेटे भी हैं, वो इस इल्म पर बड़ी दस्तरस रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नेवी के जितने आप जहाज़ हैं उन्होंने दुनिया भर के समंदरों में लेकर गए हैं, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जब उन्होंने इस बात पर आपका पॉडकास्ट देखने के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो उसके बाद मेरी उनसे दोस्ती भी हुई। उन्होंने जब ये चीज़ें बताई फिर उनके ज़राए से फिर उन चीज़ों को मैंने देखा कि वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। वो ये नहीं है, गोरे ये नहीं कर रहे कि हमने एक थ्योरी पढ़ा दी है तो बस ख़त्म हो गई बात। थ्योरी का मकसद फौत हो जाता है। ये वाहिद ऐसा इल्म है जो सिर्फ थ्योरी का तक नहीं रहता, ये प्रैक्टिकल है। अब जब किसी ने जादू टूना, मैजिक, मिस्री है जो है हिंदुस्तानी इल्म है या नेपाल का जो इल्म है वो वहाँ सिखाते हैं, रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं, तो उसके लिए जो इस स्टेट के उनके यूनिवर्सिटी के तकरीबन जो कॉल उनके, मैं तो चूँकि वहाँ गया नहीं, देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है यूनिवर्सिटी से तकरीबन को 20-25 मिनट की मुसाफत पर जो उनका दरिया है उसके किनारे उन्होंने ऐसे घाट बना दिए हैं जहाँ जाकर वो ऐसे अमल कराते हैं, जो पानी पर बैठकर जो अमल कराए जाते हैं। फिर उनके करीब जो कब्रिस्तान है वहाँ जाके उन्होंने प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं जहाँ जाके इस तरह का माहौल पैदा करके वो इस तरह के अमलियात करवाते हैं और ये दुनिया जहाँ से वो लोगों को लेकर गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया? अब आप देखें कि थोड़ी सी हिस्ट्री खोल के देखें कि जो सबसे ज़्यादा जो इस काम को साइंसी बुनियादों पर, यानी जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, जो राइज है, लेकिन हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म मुख्तलिफ है, दूसरी दुनिया के नज़र स्पिरिचुअलिज्म मुख्तलिफ है, उसके कायदे अलग हैं। हमारी नज़र में वो कुफ्रिया काम है, लेकिन हमारी नज़र में वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अब जो लेकिन लफ्ज़ चूँकि स्पिरिचुअलिज्म का या अकल्ट साइंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहूदियों ने सबसे पहले इसको अकल्ट साइंसेस के तौर पर लिया है। जादू टूना, मैजिक, जितने भी जिन्नात हैं, भूत हैं, चुड़ैलें हैं, जो भी अलूम हैं, और उसके पीछे भी उनका सबसे बड़ा जो यहूदियों का जो इल्म है वो कबाला का जादू है। कबाला जो इल्म है वो चूँकि उनके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस वक्त दुनिया का अगर अमीर तरीन भी यहूदी है ना, अमीर तरीन ख़ानदान भी है, बहुत बड़ा उनका बिज़नेस का नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उनका कोई सियासी एजेंडा है, उनका अस्करी एजेंडा है, वो कोई भी उनकी तंजीम है, वहाँ उनके कबाला के माहिर जादूगर जो हैं वो मौजूद होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं जब तक कोई काम हो नहीं जाता। ये किताबों में लिखा हुआ है, यहूदियों ने खुद, ये रिसर्च का हिस्सा है। और बेतहाशा जो है, यानी कि कबाला की किताबों को तो मुक़द्दस किताबें कहते हैं। और कबाला का इल्म तो आप जानते हैं कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उस दौर में जो जादू टूने के हवाले से जो जिन्नात की बातें की जाती थी, यहूदी उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, उनका जीना मरना इसके अंदर है। ठीक है। अब कबाला बिल्कुल वैसा है यहूदियों में जैसे हमारे यहाँ सूफ़ीज़म है, हमारे यहाँ सूफ़ी होता है, कबाला उनके यहाँ वैसे राइज है। लेकिन वो जादू टूना, काला दुनिया का जितना भी है जादू, जो मिस्रियों से उन्होंने जादू सीखा हुआ है, या बाकी जो उनका अपना एक यहूदियों का जो तरीका था, वो सारे का सारा उसकी रिसर्च और उनके साथ मजहबी तौर पर जुड़ा हुआ है, जो उनके मिशन का हिस्सा बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी उनकी NGOs हैं जो पूरी दुनिया में अब थिंक टैंक के तौर पर काम करती हैं। वो सुपर ह्यूमन बनाने के
दर पे हैं कि इंसान के जहन को हम 100% कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 100% काबू में कैसे कर सकते हैं, उसके वो साइंसी बुनियादों पर भी तजर्बे करते हैं, जिसके लिए अकल्ट साइंसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि दुनिया तो इसको नहीं मानेगी ना, सीधी सीधी जिन की बात। लिहाजा 1950 में आप देख लें ये काम बाकायदा शुरू हुआ, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को ये समझते हैं कि कबाला जो जादू है उसकी बुनियादों पर उनका दुनिया भर में जितना भी बिजनेस है वहाँ पर वो मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं। अब कंपैरिजन आप कर लें ज़रा थोड़ा सा, कबाला की बात मैं करता हूँ, ये थोड़ी सी एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ कि यहूदियों के यहाँ जो है ताबूत सकीना का जो तस्वर है, जो हमारी जो मजहबी किताबों में भी उसका जिक्र मिलता है कि वो ताबूत सकीना है जिसके अंदर अंबिया की कुछ तबरकात मौजूद थे, और वो यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है, उनकी ज़िंदगी का मिशन ही यही है। अब वो चूँकि गायब है, जो मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ रिसर्च का एक हिस्सा है, वो ताबूत सकीना को सूंघते फिरते हैं, तलाश करते फिरते हैं कि वो कहाँ है। जिस दिन उनके हाथ वो आ जाएगा, दज्जाल का मसला भी उनका हल हो जाएगा, दुनिया को फतह करने का ख्वाब भी उनका पूरा हो जाएगा। उसके लिए वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ उच्च शरीफ में उनके कुछ लोग आए, किसी न किसी तरीके से आए उस तौसा शरीफ में। उनको किसी ने कहा कि जी आपका ताबूत सकीना जो है, चूँकि वो जिन्नात ले गए हैं या कुछ जो भी मावराई दुनिया के चूँकि मामलात हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके तौसा शरीफ में भी है। ये किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये पूरी दुनिया को वो खोज रहे हैं इस हवाले से। और जो मैं बात करना चाहता हूँ वो दुनिया भर से जो इल्म की महराज को पहुँच जाता है, इल्म चाहे अच्छा है या बुरा है, वो मैजिक की सूरत में है या स्पिरिचुअलिज्म की रूहानी, जो आप जिसको आप अक़दार के हवाले से कहते हैं कि वो इल्म है, वो उन लोगों को तलाश करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, वो ले जाते हैं। पाकिस्तान में तो बचे खुचे कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि जो सिर्फ हमारे मसाइल तक जुड़े हुए हैं और हम उन्हें जाहिल कहते रहते हैं, और इसमें जहालत मौजूद है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये सवाल कि ये सारा जो अलूम है ऐसे, और कह लीजिए जिन्नों के बारे में इल्म है, क्या पाकिस्तान में भी कोई बाकायदा तौर पे ये सिखा रहा है, कोई इदारा, कोई शख्स, कोई अथॉरिटी के तौर पे मौजूद हो? स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, अमलियात की बात करें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। रूहानियत की मैं चाहूँगा कि हमारी तो आपस में डिस्कशन रहती है, कहीं ना कहीं हम ऑफ कैमरा, शाहिद साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ मेरे बड़े भाइयों की जगह, दोनों को आप वाज़ह भी कर दें कि ये बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे सुनने वालों में कि वो अमलियात को रूहानियत समझते हैं और रूहानियत का मतलब भी वो कहीं अमलियात समझ रहे होते हैं। तो दोनों को ज़रा वाज़ह कर दीजिए। रूहानियत का मैं सिंपल सी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, और रूहानियत और अमलियत दो अलग अलग फील्ड हैं। रूहानियत है सीधा अल्लाह की तरफ जाने वाला काम। आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप दरूद पाक पढ़ते हैं, और स्वाय अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के आपकी कोई चीज़ मंशा नहीं कि अल्लाह राज़ी हो जाए आपके किसी मामले में। अमलियात ये है कि आप जिन्नात को काबू करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ऐसे वजीफ़े शुरू कर देते हैं जो उनके औकात मुकर्रर करते हैं, उनकी तादाद मुकर्रर करते हैं, अपने ऊपर खाने पीने की चीज़ें हराम कर लेते हैं कि हमने ऐसी चीज़ें नहीं खानी, ख़ास तौर पर गोश्त जो है उसमें मना कर दिया जाता है। और ऐसे और बहुत सारे परहेज़ हैं कि कईयों को तो ये कहा जाता है कि तुमने अपनी बीवियों के पास भी नहीं जाना, ख़वातीन के पास नहीं जाना, जायज़ सारी चीज़ें, जो चीज़ें भी होती हैं वो हराम कर दी जाती हैं एक तरह से कि वो नहीं कर सकते। अब यह है अमलियात का काम। अमलियात के लिए वो कब्रस्तानों में जाते हैं, कब्रों के अंदर दफन होते हैं, नहर में चले जाते हैं, दरिया के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं, चाँद का इंतज़ार करते हैं। नौचंदी रात होगी जब सारी मखलूक़ात जो हैं उस रात के अंदर, जो एक बात की जाती है नौचंदी रात के हवाले से, उसमें जब वो अपने लश्कर लेकर निकलती हैं तो ये अमलियात करने के लिए, इसके लिए कि तो जिगरा बड़ा चाहिए होता है इन सारे। अब खुद एक आप सोचें कि गहरी अंधेरी रात में आपने कब्र के अंदर कुछ चिल्ला काटना है तो आपका जिगरा तो होना चाहिए ना यार। उसके अंदर फिर ऐसी खुशबूयात होती हैं, कुछ चीज़ें साथ लेकर जाते हैं। अब वो जो अमलियात का जो काम है ना वो बिल्कुल अलग है। पहले बहुत सारे, मैं सच्ची बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे आज के भी बहुत सारे जो सूफ़ी कहलाते हैं, जिन्हें आम मासूम लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि हम सूफ़ी किसको कह देते हैं और पीर किसको कह देते हैं और बाबा जी किसको कह रहे होते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं क्योंकि शरीयत से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर हैं, अहादीस से हम दूर हैं। हम उन चीज़ों से, चूँकि हम थके हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, एक लम्हे में हम कहते हैं कि हम कुन कहें और सब कुछ हो जाए, हम कुन को मांगने के पीछे जो भाग रहे हैं। तो इस सारे जो हमारा एक नफ्सियाती जो मसला है ना, ज़हनी कशमकश में जो घबराहट के साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं और हम ये फ़र्क भूल जाते हैं कि अमलियात क्या चीज़ है और रूहानियत क्या है। रूहानियत से वाबस्ता कोई भी सूफ़ी अमलियात नहीं करता।
عملیات کرنے والا اپنے اوپر صوفیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، لبادہ، اور وہ ہیں جنہوں نے لبادہ اچھا، اوڑھے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، عملیات آپ کرتے کس طرح کے رہے ہیں؟ کیا آپ قرآن و احادیث کے مطابق جو وظائف پڑھتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ پابندیاں تھیں، اس میں چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ شریعت کی طرف واپس آ گئے ہیں، آپ کی نماز، آپ کی قرآن پاک کی تلاوت، آپ کا باز، آپ کی کو دیکھ کر لوگ خود اپنا ایمان سیدھا کر لیں، وہ ساری۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو پہلے عملیات کرتا ہے، پھر اس طرف آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر ایک گمراہی تھی، وہ چلو وہ میں نے تسخیر کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہم عام زندگی میں کہتے ہیں پہلے گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کریں گے، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں نا گناہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ جنات کو پکڑنا ہے، جنات کے علاوہ اور کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہے ہی نا، جادو بھی اس کے بعد شروع ہوتا ہے نا ساری۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اسی کام کے لیے، صوفی جادو نہیں کرتا، صوفی کا دیکھنا ہی ایک، اور اس کا ہاتھ، اس کا دعا کے لیے اٹھنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے یہ راستے کی یہ نمود و نمائش والی جو چیزیں جو ہے نا ظاہری جو ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ صحیح۔ لیکن زیادہ لوگ جو ہمارے، آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب پہ جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو یوٹیوب دیکھ کر اب اس طرح عملیات کی طرف جاتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بلا پوچھے کسی ڈاکٹر سے اسٹیرائڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات سے ایک اور بڑا اہم جو ہے نا بات نکل دی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کی اجازت سے میں کر دوں۔ آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب دیکھ کر یا کتابیں پڑھ کر لوگ وظیفے اور چلے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ اپنی ہماری خواتین جو ہیں وہ اکثر گلے شکوے کرتی ہیں، میں تو اتنے جو ہے تسبیح کرتی ہوں، میں تو اتنے وظیفے پڑھتی ہوں، میں تو اتنی دعائیں پڑھتی ہوں، میرا سر درد ختم نہیں ہوتا، میرے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا، میری نیند ختم نہیں ہوتی، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، شوہر میری بات نہیں سنتا، بچوں کے میرے رشتے نہیں آتے۔ بھئی آپ نے اتنی عبادت کی، اگر جو اس کے نقطہ نظر سے وہ عبادت ہے، جبکہ وہ چلے اور وظیفے کر رہی ہے، ہو یہ پتہ نہیں اس کو یہ دعا نہیں مانگ رہی، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ نے وہ چھوڑ کے آپ نے اوپر یہ واجب کر لیا، آپ نے فرض کر لیا، اور آپ اسی چیز کے اندر، ہاں اس کو اطمینان ہو رہا ہے نا آپ کو، تو آپ کریں کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ میں نے 313 بار یہ پڑھا، میں نے 2100 بار یہ پڑھا، میں نے 40 دن تک یہ کام کیا، اور اس کے بعد میرا یہ کام کیوں نہیں آیا، اور کسی کے پوچھے بغیر کیا، سمپل سی بات ہے۔ آپ کی میڈیسن تو آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کرنی ہے نا، یار یہ سر درد کی دوائی تو نہیں ہے جو پتہ چل گئی تو آپ نے کھا لی۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ ایک روحانی سیٹلائٹ کو چھیڑنا چاہتے ہیں، روحانی دنیا کے اندر جو کوڈنگ چلتی ہے، اسپرچل کوڈنگ ہے، آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ماہر علوم ہیں روحانیت کے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر موکلان موجود ہوتے ہیں، انرجی ہے ان کی، انرجی ہے نا، وہ تو سائنسی لفظ بول لیا نا، موکل کا لفظ جو ہے نا ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے، جو رائج جو چیزیں کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں، اور جو آیات مبارکہ ہیں ان کے اوپر موکلان ہیں۔ یہ جتنے بھی اہل روحانیت ہیں یا جو عملیات کی دنیا کرتے ہیں، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جتنے بھی معاملات ہیں۔ دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ جو لفظ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک پاور ہے، اور حقیقت بھی ہے، الفاظ کے ساتھ پاور جڑی ہوئی ہے، نیٹ ورک ہی اسی سے بنتا ہے۔ کوئی بھی آپ لفظ، کوئی بھی چیز آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، جب تک آپ اس کا فارمولہ جو ہے الفاظ کی صورت میں کوئی نیٹ ورک نہیں ڈیولپ کرتے، انرجی ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اس کا علم جو حاصل کرے گا وہی پیدا کرے گا۔ موبائل کے نیٹ ورک کے اندر آپ کتنی بڑی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ٹھیک بات ہے، جب اس کا ایکسپرٹ اس کی نیٹ ورکنگ نہیں ٹھیک سے کرے گا، اس کو ڈیولپ نہیں کرے گا، اس کا سافٹ ویئر نہیں بنائے گا۔ سافٹ ویئر بنتا کیسے ہے؟ کنیکشن سے بنتا ہے نا، وہ اس کا علم کون دے گا؟ یعنی کہ علم کی محتاجی ہے ہر چیز کے اندر۔ تو یہی ایک اسپرچل جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے، اس کی بھی کوڈنگ ہے۔ اب جتنے ہم، اگر میں بات کروں ہم اپنے اسلامی روحانی علوم کے حوالے سے، مثلا اسماء مبارکہ ہیں، کوئی آیات مبارکہ ہیں، تو جب آپ ان کو برابر پڑھتے ہیں، آپ ایک انرجی ڈیولپ کرتے ہیں جو اسے مخصوص ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے مخصوص۔ اگر آپ وہاں سے بیمار ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ، جو میں نے ایک تجربہ بھی کیا ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، میں نے پوچھا بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، آپ کا نظریہ اگر صرف عبادت کا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیت کے ساتھ ہر چیز جوڑ دی ہوئی ہے، وہ ساری چیز آپ کی عبادت کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن آپ اس سے مفادات وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ میں پڑھوں گا تو اس سے میں نے یہ پیسہ حاصل کرنا ہے، یہ میں پڑھوں گا تو بیٹی کا رشتہ لینا ہے، یہ پڑھوں گا تو بیٹا امتحان سے پاس ہو کر آ جائے گا، یہ میں جاؤں گا تو میرا دشمن مار جائے گا، یہ ہو جائے گا تو لڑکی میرے پاس پھنس جائے گی۔
یا یہ میں پڑھوں گا تو مجھے میری جو ہے سزوکی کار کی بجائے مجھے جو ہونڈا کار مل جائے گی، یا میں بڑا بلینئر. ہر بندہ اپنے ایک مخصوص عقیدے کے مطابق، نظریے کے مطابق، سوچ کے مطابق، ضرورت کے مطابق ان علوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. نیت کیا ہوئی؟ وہ جو نیت جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے. نیت میں خالص ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے، آپ خود بابے بن جائیں گے. لیکن میں آپ کی وساطت سے چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے تو اس کو میں ایک اور چیز کہوں کہ ہر وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں اتنی تسبیح پڑھتا ہوں اور میں خود الجھ گیا ہوں، میرے مزاج میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، میں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو گمان ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے، میں سیدھا کرتا ہوں عبادت، میں تسبیح پڑھتا ہوں تو پھر تو سیدھا ہونا چاہیے. اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت. درود پاک جو ہے ایسا جو خود حکیمی کی طرف جا رہا ہے، خود تشخیصی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ چیزیں پڑھتا جا رہا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کو درود پاک پڑھنا چاہیے. مجھے بہت بڑے بزرگ جو ہیں گزرے ہیں، انہوں نے یہ چیز ایک کلیہ بتایا. انہوں نے کہا کہ اس کی ریمیڈی جو ہے نا درود پاک ہے. ورنہ تو اللہ نے سیدھا آپ کو بتایا کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. شاہد صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں یوٹیوب پہ اور بے شمار سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ایسے ہزاروں اب لوگ موجود ہیں جو تسبیحات بتائی جا رہے ہیں، یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا. اچھا، اور وہ اتنا ویوڈ ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ وہ ویڈیوز اتنی زیادہ دیکھی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ کیوں بن گیا ہے اور یہ ویڈیوز کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ کیا لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور کیا لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے؟ اور لوگ کسی حد تک وہ نہیں دیکھیں گے تحقیق کر کے کہ نہ یہ سنت ہے، نہ سیرت ہے، نہ اس کا کوئی حوالہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی مطلب آیت ہوگی، اللہ کا نام ہے، اچھا پڑھنا چاہیے، لیکن وہ جس طرح سے ترتیب اور چیزیں ساری بتائی جا رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی سند نہیں مل رہی ہوتی. ایسا کیوں یہ ٹرینڈ بڑھ گیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے جو عرض کیا کہ تربیت کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں. جب تک تربیت نہیں ہوگی، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، آپ نہیں کر سکتے. جو بات میں اس میں آپ کو میں وضاحت تھوڑی سی اس کی میں کروں کہ یہ جو عملیات یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ کاروبار ہی شروع ہو گیا. اچھا جی، نیچے نمبر 7 ہوتا ہے نا، پٹی چل رہی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ کاروبار شروع ہو گیا. بہت سارے، چونکہ میں عاملوں کے قریب رہا ہوں، میں نے جانتا بھی انہیں، نجومیوں کو میں جانتا ہوں، پامسٹوں کو میں جانتا ہوں، بڑے اچھے دوست بھی رہے ہیں. وہ ہم سے خود پوچھتے ہیں کہ گر کیا ہے، جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ذہنیت بتا دی. اب وہی یوٹیوب پہ بہت بڑا عامل، میں کبھی اب مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کو ننگا یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کروں. بڑے بڑے نام جو ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں جو اس وقت مشائخ کی لسٹ میں موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ اور علم روحانیت کے بن چکے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کاروباری لوگ تھے. اللہ نے اگر اب ان کو ہدایت دے دی ہے تو وہ چیزوں کو لے کر چلیں. خرافات جو ہیں روحانیت کے نام پر انہوں نے شامل کری، جبکہ یہ عملیات کے لوگ ہیں. اب جب آپ وظیفہ بتاتے ہیں اور چلا بتاتے ہیں، یہ عملیات کا حصہ ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے. شریعت اس چیز کو پسند بھی کرتی ہے لیکن کسی حد تک ناپسند بھی کرتی ہے. آپ پڑھتے کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پڑھتے کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا اسم مبارکہ یا دعا پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہے تو پڑھ لینی چاہیے. اس میں تو نیت اپنی ثواب کی رکھیں. اللہ پاک نے، اللہ کریم نے آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دینا آپ کی نیت کے ساتھ. اور دوسری یہ ہے کہ آپ کا برتن کتنا بڑا ہے، اور جس میں برتن جتنا بڑا ہوگا، یعنی کہ آپ کا ظرف کتنا بڑا ہے، آپ کے اندر اللہ کے ساتھ خلوص کتنا زیادہ ہے، آپ اتنا زیادہ اس میں سے فیض نکال لیں گے. کو ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے جو بتایا ہے اس کا آپ کو فیض نہ ملے. فیض ملتا بھی ہے. ہم نے بھی تو کتابوں سے پڑھ کے سیکھا ہے نا یار. ہم نے تو کسی کو اس طرح نہیں ہے، نہ آپ نے یا ہم نے جا کے بہت سارے لوگوں کی بیعت تو نہیں کی ہوگی نا، کہ ہر بندے کی نہیں کی. ہم پڑھ کے تو یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ چیز ہے. میں آپ کو ایک جو بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ جو روحانی جو علوم کا جو ایک طریقہ جو تھا، اس میں مسلمان اسکالر تھے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی جہاں عالم دین بنایا جاتا تھا، فقہ شریعت پڑھائی جاتی تھی، اور صوفی بنایا جاتا تھا، ولی اللہ بنتے رہے تھے، اور ساتھ جتنے روحانی اسلامی علوم تھے وہ کرتے تھے. اور روحانی علوم سے وابستہ سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان چاروں سلاسل کی ایک ڈگری ہوتی تھی حضرت مجدد الافسانی کے دور میں. بالکل صحیح. اب ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، ایک پراپر خانقاہ انسٹیٹیوشن کے طور پر انسٹیٹیوشن تھی. میں آپ کو جو میں گزارش کرنے لگا، ہندوستان سے لے کے افغانستان تک. اب جب یہ ہوتا تھا کہ سارے سلاسل جب تک وہ کر نہیں لیتے تھے، اور یہ جو سلاسل طے کرنے کی جو ہوتی ہے اس میں اذکار ہوتے ہیں.
اذکار جو اپنا جو آپ کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، جو بیعت جن سے کی جاتی رہی ہے، وہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہوتے تھے، وہ عملیات کے ذریعے سے نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ پاک کے براہ راست وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن و احادیث سے رہنمائی لی، تعلیم حاصل کی، اور ان کو وہ فیض ملا، اور اس کے بعد وہ ان کو اذکار کرایا کرتے تھے، اور یہ سارے اذکار میں جب وہ منازل طے کر لیتے تھے اپنے شیوخ کی مدد سے تو وہ کیا جاتا تھے۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے بعد سب سے زیادہ اس پر کام ہوا افغانستان میں حضرت مجدد علیہ ثانی کے بعد جو ہے، اور اس دور میں جو پھر ایک متھ جو تھی قائم ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو سپر نیچرل بنتے جا رہے ہیں، وہ تو مائنڈ سائنسز سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں نے یہ کام کیا افغانستان کے، آپ دیکھیں یہ جو خطہ ہے وہیں سے سب سے زیادہ تو آپ کے پیر و مرشد یہاں آئے ہیں، حضرت داتا گنج بخش سے لے کے اسی طرح اور بہت سارے، آپ ایک سلسلہ دیکھیں نا، ان علاقوں سے کتنے آپ کے اولیاء آئے ہیں، بالکل صحیح، جنہوں نے آ کے روحانیت کا جو ہے پرچار کیا، جنہوں نے اللہ کے قرب کی جو صحیح جو اصل جو خاص چیز تھی وہ متعارف کروائی اور لوگوں کو یہ چیز بتائی، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ اچھا، آپ نے کوئی لوکل ایسا بندہ دیکھا ہے شاہد صاحب جو یہاں سے اعلیٰ تعلیم جنوں کی حاصل کرنے کے لیے، مجھے معافی دیجیے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون ہے، وہ باہر گیا ہو؟ یعنی ہم نے آئی ٹی، اے آئی، ڈیٹا سائنس، ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، اس کی ڈگریاں لینے والوں کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ کوئی جنوں کا علم اور عملیات کا علم یہاں سے لوکل کوئی ایڈمیشن لے باہر جا کے، ایسا دیکھا آپ نے؟ نہیں، یہ دیکھیں جو لوگ ہیں، جو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو روحانی ہے نا، آپ جنات کی بات کر رہے ہیں نا، میں صرف جنات کی بات کروں گا، مخفی دنیا کی بات کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائیں کہ ہم مسلمانوں کی بات کریں گے۔ بابا گرو نانک نے آدھی دنیا گھوم لی تھی اسی علم کی حصول کے لیے، اپنے اصل تک پہنچنے کے لیے، اور جتنے انہوں نے مسلمانوں جو اپنے وقت کے اولیاء تھے ان کی بیعت بھی کی، اور ان کے وصال کے بعد ان کے جو ہے مزار بھی بنوائے، ایک اور دنیا گھومے۔ حضرت داتا گنج بخش کو دیکھ لیں آپ، دنیا گھومے، دنیا کے میں مختلف، اب ترکی تک لوگ جاتے ہیں، اردن تک جاتے ہیں، ایران تک جاتے ہیں، مختلف جا کے وہ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی جب ابتدائی تعلیم اپنی روحانیت کی وہ مکمل کرتے ہیں تو باہر جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کے بہت سارے جو انبیاء کی قبور پر وہ جاتے ہیں، یا اولیاء اللہ جو مختلف آپ کا سینٹرل ایشیا ہے وہاں جتنے بھی وہاں جاتے ہیں۔ دوسری جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ جو گڑھ جو تھا باہر کے ملک، پاکستان سے باہر کی بات کریں تو افغانستان کے اندر سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی جو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، جو عالم دین ہیں، ان چیزوں کے حصول کے لیے افغانستان جایا کرتے تھے۔ اچھا جی، افغانستان کے اندر کہا جاتا ہے، جو میں آپ کو واقعہ بھی سنا دوں، جو میں اگر کہہ رہا ہوں تو طالبان دور کے جو ایک چیف جسٹس تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ لاہور میں رہتے تھے، ابھی بھی ہیں لاہور میں۔ افغانستان کی چیف جسٹس؟ جی، ادھر تھے نا، پرانی دور ہے، وہ اپنے دور کے پھر کتب بنے، لاہور میں موجود ہیں، میں سلسلے کا نام نہیں لوں گا ورنہ ابھی لائنیں لگ ابھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھی ملا، میری جب ان سے ملاقاتیں ہوئی تو مجھے یہ ان کے ساتھ جو مرید ان کے جو ملا کرتے تھے تو وہ بھی یہ باتیں بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جو افغانستان کے اندر جو جنات جو ہیں وہ وہاں جب جا کے ہم لوگ اپنے علوم حاصل کرنے کے، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم مجاہدے کے لیے جب کبھی پہاڑوں میں بھی کچھ لوگ جاتے رہے ہیں تو یہ مخلوقات ان سے ملتی رہی ہیں، اور وہاں بڑے حیرت العقول واقعات ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر دوستیاں، پھر تعلق اور یہ وہ چیزیں۔ اب یہ ایک ایسا چیز تھا جو یورپ میں پینیٹریٹ کر گئی بات کہ جو افغانی ہیں ان کو صرف ہم اس طرح سے قابو نہیں کر سکتے، یہ تو جتنے مجاہد تھے ان کے اندر تو اسپرچولی یہ بہت اسٹرانگ تھے، وہ اس لیے کہ ان میں ملا ہوا ہوں، میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا کہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوا ہوں جنہوں نے مختلف مشقت کے ساتھ، کشمکش کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزاری، یعنی کہ وہ میدان حرب میں بھی تھے اور میدان روحانیت میں بھی تھے، اور ان کے جو واقعات جو تھے میں ان کی زبانی سنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو تھا وہ لوگ بھی اپنے قبالہ علوم کے ماہر کئی ایسے فوجیوں کو لے کر آیا کرتے تھے، اور وہاں آ کر ان کے ساتھ پھر وہاں سے بھی ٹسل ہوتی تھی، اور اس طرح کے واقع کہ وہاں کے افغانستان کے جو جنات ہیں ان کو قابو، جو بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی، لیکن کبھی آپ کا دل چاہے گا تو میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا کہ آپ خود ایک تحقیق کریں کہ ان لوگوں کے اوپر اگر وہ یہ بات کرتے ہیں آپ تو جنات کے حصول کے لیے۔ دوسرا آپ کے کشمیر کی پہاڑیاں،
यहाँ से बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग जाके वहाँ चिल्ले काटते हैं, अभी भी काटते हैं। और झेलम की आपकी पहाड़ियाँ जो हैं, झेलम के खिते में आपको बहुत सारे बाबे मिल जाएंगे जितने भी हैं, इन्होंने झेलम की पहाड़ियों के अंदर जा जाके बड़े बड़े चिल्ले किए हैं। तो चिल्ले क्यों करने जाते हैं? मस्जिद काफ़ी है हमारे लिए, नमाज तो हम अपने घर में भी पढ़ लेते हैं, मदरसे में पढ़ लेते हैं ना। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी रिसर्च करने की भी ज़रूरत है। हम ये नहीं कि हम उनके ख़िलाफ़ हो जाएं कि वो क्यों जिन्नात को पकड़ने जाते थे। अब ये नहीं कि अमेरिका में जिन्नात पकड़ने के लिए यहाँ से डिग्री लेने के लिए या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएं। वैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी जो है वो तो वैसे भी मास्टर अप कराएगी अकल्ट साइंसेस में, जादू टूना में। तो हो सकता है कि ये चीज़ें वहाँ भी जाएंगे, लोग जाएंगे, सीखने जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इंसान और जिन का आपस में रिश्ता क्या हो सकता है? इनका कोई रिश्ता बन जाता है आपस में? वो दोस्ती का रिश्ता होता है, वो किसी शादी के बंधन में बंधे जा सकते हैं, उस्ताद और शागिर्द की शक्ल में, आका और ग़ुलाम की शक्ल में, पीर और मुरीद की शक्ल में। ये कोई रिश्ते की शक्ल क्या हो सकती है? बड़ा गहरा सवाल है आपका। मैं जब मेरी ज़िंदगी में जिन्नात का ग़ुलाम जब मैं किताब लिखी और मैं बड़ा हैरतों में मुब्तला हो गया। इंसान तो खुद हैरतों का मजमूआ है, हैरत ही हैरत है इंसान खुद, इसके अंदर सारे जिन्नात मौजूद हैं, इंसान के अंदर ही सब कुछ है। सिर्फ वो जब तस्खीर की तरफ आता है, ट्रिगर होता है, कोड वर्ड्स आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी जिन्नात से ज़ाहिर है दोस्ती थी, ताल्लुक़ था, मुतासर था। तो एक दिन मैंने कहा कि मैंने आपकी बैत करनी है। तो वो नेक आदमी थे, जिन्नात जो थे नेक थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कहा कि हम इंसानों की तो बैत कर सकते हैं, हम कभी ज़िंदगी में इंसान को ये नहीं कहते कि तुम जिन्नात की बैत करो। अच्छा, इंसानों की वो खुद बैत कर लेते हैं। हाँ जी, करते हैं, लेकिन जो अपने लेवल के होते हैं, सूफ़ी औलिया अपने लेवल के, मुसलमान जिन्नात की बात कर रहा हूँ, वो उनकी करते हैं, आमलों की नहीं वो बैत करते। वो तो आमलों के साथ तो उनका कोई मुआहिदा होता है, जब वो जो ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ तक होती है। बैत तो एक अलग जो मकसदियत के साथ होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। और वो भी पकड़े नहीं होते जिन्नात उन सूफिया ने या औलिया, ये वो तो उनके खिदमत में मौजूद होते हैं इल्म सीखने के लिए, या उनके पास आते हैं। तो जिन्नात जो है, मेरा एक दफ़ा आया कि मैं जिन्नात के पीछे नमाज़ पढ़ूँ, मुझे उससे भी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जिन्नात के पीछे आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज़ नहीं होगी। यानी कि हैरत में मुब्तला था ना मैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि इतनी बड़ी कुव्वत मेरे सामने मौजूद है, तो मैं जो है इससे, यानी कि आप समझ लें कि इस हद तक मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंसानों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। ठीक हो गया, हम पढ़ते हैं। तो लिहाजा इस तरह के जो तस्वुरात है ना, शायद सब क्या, जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़े होते हैं तो क्या पीछे जिन्नात भी नमाज़ पढ़े होते हैं, या ये इसके लिए बाकायदा से अरेंजमेंट करना पड़ता है कि आज किसी सूफ़ी ने नमाज़ पढ़नी है, किसी दरवेश ने, और साथ जिन्नों को भी नमाज़ पढ़ानी है? नहीं, इसका फ़ैसला आप और मैं तो कर ही नहीं सकते। पहली तो बात है ना, किसी को पता हो सकता है। मैं इस पर बात करूँगा तो हर बंदा जो नमाज़ छोड़ के तो देखने लग पड़े, तो पीछे जिन तो नहीं खड़ा। तो ये तो बात बिल्कुल एक वहम पर मुब्तला है। ठीक है। जो जिन्नात हैं अपनी दुनिया के अंदर रहते हुए इबादत करते हैं, और इसका इल्म सिर्फ एक साहिब इल्म को होगा। वो उस मस्जिद का इमाम हो सकता है, बिल्कुल सही। वहाँ वो जो इमाम भी होगा वो भी अपने रूहानी अल्लूम में किसी मुकाम पर पहुंचा होगा, तब उसको पता चलेगा। सही, बिल्कुल सही। रूहानियत तो बिल्कुल, जब ये खिड़कियां खुल जाती हैं तो बिल्कुल ऐसे तरह ही है कि आप टेलीस्कोप से या खुर्दबीन के साथ अपने छोटे सी चीज़ का मुआयना करते हैं तो आपको बड़ी होकर नज़र आ जाती है ना, खुर्दबीनी, उसके ऊपर खिड़कियां खुल जाती हैं। वो इल्म उसके अंदर ये सारी चीज़ें खोल देता है, तो उसको पता चलता है कि ये जिन्नात हैं या क्या है। आम बंदे को तो पता ही नहीं। अगर आम बंदे को ये पता चल जाए तो ना आप और ना मैं घर से नहीं निकल सकते, कोई काम ही नहीं कर सकते। अब ज़िंदगी हमारी मफलूज होकर रह जाएगी, और इसको कहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। वरना तो हर वक्त वहम होता है। वरना तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी बहुत सारी मसाजिद के अंदर जिन्नात जो है मौजूद होते भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लाहौर में ऐसी मसाजिद हैं जहाँ बेशुमार होती होंगी। देखें, बेशुमार जिन्नात ज़रूरी नहीं कि हमारी मसाजिद में आके नमाज़ पढ़ते हैं। उनके अपने जो है एक माहौल प्रॉपर जो है, वहीं पर अपने वो अकायद और अपनी वो सारी करते हैं। बहुत सारे, आपको याद होगा मैंने जामिया अशरफिया का नाम लिया था पिछली वीडियो के अंदर भी, तो वहाँ जो बहुत सारे ऐसे जिन्नात जो थे वो तालीम हासिल करते रहे हैं, आजकल भी कर रहे हैं। मैं आजकल तो गया नहीं हूँ ना, मैं अभी, लेकिन ये आजकल में मिलता है ऐसे। देखें, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ठीक, जैसे हमारा है, हमारे बच्चे जो उनको तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है, ये इश्तियाक की बात है। कुछ नस्ल दर नस्ल जो है वो कर, मैं आपको मौलाना जमशेद खान
تبلیغی جماعت کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کبھی افتخار ٹھاکر کو بلا کے یہ بات پوچھ لیں کہ جنہوں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا، وہ مولانا جمشید خان کے بڑے قریب تھے، جنات ان کے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے. اور جو میرا خیال ہے افتخار ٹھاکر وہ تو حافظ قرآن ہے، بڑے پیارے انسان، میری ان سے ملاقات ہے. مجھے بھی انہوں نے بتائی یہ بات، خود بھی بتایا ایک واقعہ. ایک دفعہ جب ذکر ہوا مولانا جمشید خان کا تو انہوں نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ میں گیا تھا تو میں نے کہا بہت سارے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی چرچا نہیں کیا. علماء کبھی ان چیزوں کا چرچا نہیں کرتے. اس طرح ہوتا ہے لوگوں کو وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، صحیح، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے. پھر اچھا، میں سر میری زندگی شاہد صاحب سوالوں سے جڑی ہوئی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں پڑھانے کا، بات کرنے کا موقع ملا ہے، سوال کرنے کا اور سیکھنے کا بہت اللہ نے موقع دیا. ایسے ایسے استاد، قابل لوگ ہر شعبے کے. اور آپ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو آن کیمرہ یہ ریکارڈ میں بات چلی جائے گی، میں آپ سے بڑی باتیں پوچھتا ہوں. آف کیمرہ بھی ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑی گپیں لگتی ہیں ہماری. میرے کئی سوال شاید وہ معصومانہ لگیں، لیکن میرے سوال ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب یہ جو جن ہے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، بڑے ایک مشکل وقت میں ملک چلا گیا جی، ہر طرح سے. کیا یہ جس طرح انسان سیاسی جماعتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے ماریں کھاتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، کیا جن بھی فالو کر رہا ہوتا ہے کسی پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، کسی جماعت کو، اور اس کے بھی یہ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بالکل کہہ لیجیے مرنے مارنے کے لیے جالوں کی طرح کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بڑا دلچسپ سوال ہے ویسے، لیکن جو حقائق ہے نا وہ ذرا مختلف ہیں. جو میں جانتا ہوں یا جو میرے علم میں آیا یا تجربے میں، مشاہدے میں جو میں نے سنا، جنات تو کسی جماعت کے، سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتے. کہ میں اب پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، لیکن جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں، جو نون لیگ میں موجود ہیں، جو پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، یہ جنات کے محتاج ہیں. جنات کی کریوسٹی، جنات کے لیے لیڈرز کی بات کر رہے ہیں؟ میں لیڈرز کی بات کرنے لگا ہوں، لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. بے نظیر کو لے لیں، نواز شریف کو لے لیں، شہباز شریف کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں. اچھا جی، یہ سب بابوں کی تلاش میں رہتے ہیں. بابوں کے پاس، جنوں کی بھی نہیں، اس طرف آئے نا ذرا تھوڑی دیر کے، ایک لمحے کے لیے. جی جی، بابوں کی تلاش میں. ان میں سے بابے زیادہ تر جو میں نے دیکھے ان کے بارے میں تھا کہ یہ شاہ جنات ہیں. جو بابے ہیں شہنشاہ جنات، یعنی کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہم اس کو صوفی سمجھتے ہیں جس کے پاس جنات کی فورس ہے. یہ ایک لوگوں کو سوچ ہے جس کو میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جا کے ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. عمران خان صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ سارا کچھ لکھا کہ میں لوگوں کی تلاش میں، بابوں کی تلاش میں، بزرگوں کی تلاش میں جاتا تھا کہ جن کے اندر جو کہیں اور کام ختم ہو جائیں. اور موجودہ معاملات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور انہوں نے صوفیت کے لیے جب وہ کنورٹ ہوئے ہیں صوفیت میں، ایک ماڈرن بوائے سے وہ جب صوفیت میں آئے ہیں تو انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، انہوں نے مشقت کی ہے. اب ان کے ایمان پر تبصرے کرنا ہمیں کسی صورت زیب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک بات. یہ غلط بات ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے ایمان کا جو ہے وہ جائزہ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو شوق ہے یہ بابوں کا؟ اچھا، بابوں کے لیے شوق. اب نواز شریف صاحب بھی جاتے رہے ہیں، بے نظیر بہت زیادہ جاتی رہی ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نوائے وقت میں ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے کہ 92-3-4 کی بات ہے، اور وہ تھوڑا سا مجذوبانہ سٹائل بھی تھا. غالباً انہوں نے لا کی ایجوکیشن بھی وہ لے رہے تھے، اور عملیات کے حوالے سے، مجھے اسٹرالوجی کے حوالے سے چیزیں میرے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ میری یہ پیش گوئیاں یہ شائع کروا دیں. بعد میں مجھے برسوں بعد پتہ چلا، وہ درمیان میں بھی مجھے ملے، بعد میں پتہ چلا وہ بہت بڑے بابے بن گئے ہوئے ہیں. اور ایون کہ بے نظیر صاحبہ ان کو ملا کرتی تھی. اچھا، صحیح. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے، میں نے ان کا ابتدائی جدوجہد کا زمانہ دیکھا ہوا ہے اس بابے کا. دیکھیں، کسی کی کنورٹ ہونے میں اور شریعت کی طرف آ جانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. یہ وہ جانتا ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. میں آپ کے، چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، اور اس کے پیچھے بابوں کی دعا کے پیچھے جو لوگوں کے اندر ہے جس کے پاس جن ہے، یہ سب سے بری چیز ہے. وہ بابے سے یا کسی بزرگ سے دعا کرائیں کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اس کی دعا میں جو ہے تاثیر ہے، اس حد تک. اب بابے جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی جو اگر سیاست کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے
کاروباری ہے تو انہوں نے اپنے بابے بٹھائے ہوئے ہیں قبالہ کے. ہمارے ہاں بھی جتنے طاقتور سیاستدان ہیں، جتنے طاقتور سیاستدان ہیں، ان میں آپ 90% تک کر دیں، 10% کو ان کے عقیدے کی وجہ سے ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ سب کے سب ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی جو اسپرچولی عملیاتی جو چیزیں ہیں وہ ان کے کام آئیں. اور اس کے پاس جنات کا تو وجود اسی چیز میں آتا ہے. صحیح، کیوریوسٹی ہے. اب وہ جنات ان کے لیے، آپ قاسم علی شاہ صاحب کے لیے تو دعا کریں گے، ہو سکتا ہے ان کے مشن کے لیے دعا نہ کریں، ان کی جماعت کے لیے دعا نہ کریں، بندے کے لیے دعا کی جاتی ہے. بالکل صحیح. کہ اگر وہ دیکھیں، دوسری بات ہے آپ کے اندر ایک اور باریکی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے پاکستان میں ایسے بھی روحانی اسکالر ہیں جن کے پاس آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، تسبیحات لیتے ہیں. ابھی بھی آپ جانتے ہیں تسبیحات، ہاں آپ جانتے ہیں ان روحانی اسکالرس کو میں لفظ بول رہا ہوں، عملیات کا لفظ نہیں میں بول رہا ہوں اس کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا روحانی مقام جو ہے جو لوگوں نے طے کر دیا ہوا ہے، اللہ تو بہتر جانتے ہیں نا ان کے پاس. ان کی تسبیحات آپ کی اسٹیبلشمنٹ، میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے با اثر جو ہمارے طاقتور جو حلقے ہیں وہ ان کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور ان سے پوچھ کر بہت سارے کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب اللہ نے نماز دے دیا، قرآن آپ کو دے دیا، آپ نے PhD بھی کر لی، آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے آپ اس کے بھی مقام پر پہنچ کے آپ نے اتنی سائنس میں ترقی کر لی کہ آپ چاند پر بھی پہنچ گئے، آپ نے دنیاوی سارے علوم حاصل کر لیے، لیکن نماز کا جو روحانی جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ اندر ابزار بھی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو ابھی ان بابوں کی ضرورت ہے جو آپ کو چلے کروا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے کریں، اگر اس سے چیزیں آپ کو ملتی ہیں کریں، کوئی عجیب، لیکن قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اللہ نے خود ڈائریکٹ دیا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان کچھ اور بھی ہے. اچھا، جب اتنا بڑا اللہ نے ایک آپ کو اعتماد دے دیا تو پھر آپ اس چیزوں کو پڑھیں. شاید صاحب میں اس کو ایمفیسس اس بات کو، کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ہمارا سننے والا جن نہیں پکڑ سکا، عامل نہیں پکڑ سکا، عمل نہیں ڈھونڈ سکا، وہ شریعت پہ کم از کم کن چیزوں پہ عمل کرے اپنی زندگی. ممکن ہے آج کے پروگرام سے وہ توبہ کر دے، غلط رستے پہ چل رہا ہو اور وہ کہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ان سب چیزوں کے ایک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، بندہ خود نارمل نہیں رہ سکتا اس رستے پہ چلتے چلتے. اور بعض اوقات بد پرہیزی ہے، کئی چیزیں پڑھنے کی بد پرہیزی ہو جاتی ہے، کیا کچھ پڑھے ہوتے ہیں پوچھے نہیں کسی سے ہوتا. آپ کیا کہیں گے ایک سادہ بندہ اپنے اندر اخلاص، روحانیت اور اللہ کے ساتھ لو لگانا، کنیکشن اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، باقی کچھ کام نہیں ہے اس کے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سیٹل ہونا چاہتا ہے، کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے، کیا کریں؟ بڑا اصلاحی سوال ہے جس کو تھوڑا سا اگر کوئی سمجھ لیں، تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات. آپ نے زندگی میں، آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پاکستان کے، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے. آپ نے ٹاپر ایسے بچے سنے ہوں گے کہ جی میں تو 99 نمبر جو ہے میرے میٹرک میں تھے، FSC میں تھے، میں MCAT میں رہ گیا ایسے، اور MCAT بھی اس کا کلیئر ہو گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا. سر میں نے کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی، میں CSS میں رہ گیا پہلی اٹیمپٹ میں، دوسری کیوں نہیں بن پاتا؟ اور جو ایک 3rd کلاس جو بندہ ہے وہ CSS ٹاپ کر جاتا ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیت اپنے کام کے مطابق ہوتی ہے. میں بڑا بہادر ہوں تو میں فوجی کیوں نہیں بن پاتا؟ یہ ہر بندے کی اپنی ایک رینج ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں نا، آپ اللہ کی راہ پر جانا چاہتے ہیں اور عملیات کو اختیار کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اللہ کی راہ پر جانے کے لیے عملیات کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اللہ نے قرآن میں کہیں عملیات کا ذکر نہیں کیا کہ تم یہ کرو یا جنات کو حاصل کرو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے صرف ایک ہی کہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہو مجھے یاد کرو، تسبیح پڑھو تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. صرف اپنے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کریں. عقیدہ انسان کو بناتا ہے، بالکل ٹھیک، یقین اس کو بناتا ہے. ہم بھول بھلائیوں میں پڑھیں کہ شاید ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. آپ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں ہے، آپ کیوں ایک چلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ساری زندگی تسبیحاں پڑھی ہیں، ذکر کیا، مجھے ملا کچھ نہیں. سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تیری اوقات نہیں تھی، تو نے یہ تسبیحات پڑھی ہیں، تیری اوقات تھی کہ تجھے سارا کچھ ملتا آ رہا ہے. اس کا طے تو کون کرے گا؟ اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے خود بھی کہا ہے کہ انسان ہے ہی نہ شکرا. مجھ سے دعا کرتا ہے، میں دیتا ہوں تو کہتا ہے کہ میں نے تو خود اپنی محنت سے حاصل کر لیا. تو انسان اپنی نفسیات کو پہلے خود سمجھے. ہم دوسروں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، اپنی کھوج ہمیں ہے ہی نہیں ہے. کریوسٹی جو ہے کہ دوسرے نے کیا کرے، اللہ تو تیرے پاس ہے، اللہ تیرے اندر ہے، تو صرف اپنی نیت سیکھ کر، صرف حضوری پیدا کر.
جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, نماز میں صرف حضوری پیدا کریں, ٹکرے نہ ماریں. بالکل ٹھیک. حضوری پیدا کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, صرف اس کا درد لیں, اس کا سوز لیں, کچھ دنوں کے لیے لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ آپ کا اللہ سنتا ہے. وہ اللہ آپ کے مطابق تو نہیں نہ چلنا کہ اللہ جی, اللہ یہ کہ دعا مانگنے کے بعد کہ یا اللہ جی فلاں جو ہے محمد بوٹے کو یہ کر دیں, فلاں کو کر دیں, اگر آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں, یا میرا آپ اس طرح پرائز بانڈ کریں, یہ نکال, اللہ کو آپ سجیشنز دے رہے ہیں. اللہ تو نے جو برکت کر دی, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ نے وہ کرنا ہے, یہ مانگیں. اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں. اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ کسی نے نہیں آپ کو بتانا. آپ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں نا, قرآن کو پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر کیوریوسٹی ہے کہ میرے پاس جنات آ جائیں, جنات آ جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے اگر قرآن ٹھیک سے پڑھنا شروع کیا, نماز آپ کی ٹھیک ہو گئی, یہ مخلوق خود آپ کے جو ہے فرما بردار کی طرح آپ کے آگے پیچھے رہے گی. لیکن آنکھیں پیچھے جھانکنا نہ شروع کر دیں کہ واقعی میرے کو آگے امتحان نہ لینا شروع کر دیں, ورنہ اللہ نے امتحان لے لیا تو بڑا مشکل ہوگا, یا کسی جن نے امتحان لے لیا تو بڑا مشکل ہو جائے. ان چیزوں سے نکلیں. اللہ نے سمپل سی بات کی ہے, میری عبادت کرو, میرے ساتھ کنیکشن رکھو. اس نے کہا کہ دنیا سے تعلق توڑ کے میرے لیے 5 وقت کے لیے آتے ہو, کنیکشن اپنا میرے ساتھ جوڑو تاکہ تم لوگوں کی غلامی سے نکلو, نفسیاتی مسائل میں سے نکلو. اور جو پکا نمازی ہے آپ, وہ تو بندہ نفسیاتی مریض ہی نہیں میں نے دیکھا. الحمدللہ, بالکل ٹھیک بات ہے جی. جو تسبیح پڑھتا ہے. دوسری آپ تسبیحات کرتے ہیں, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, تسبیحات آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, درود پاک لازمی پڑھیں. صحیح. تاکہ آپ کی جو اینٹی جو ہے ہوتی ہے نا ڈوٹ جو ہوتی ہے, ڈوز جو ہے, اینٹی ڈوز جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے. آپ ایسی تسبیحات کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو کسی وہم میں مبتلا کر سکتی ہیں, آپ سٹک ہو جاتے ہیں, جو اہل علم بتاتے ہیں. میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. آپ درود پاک کثرت سے ساتھ پڑھا کریں, بلکہ اور اس سے صرف اصال و ثواب کی رکھیں. آپ اللہ کے ہاں مقرب ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ نے خود وعدہ کیا ہے یار, میرا اور آپ کا تو نہیں ہے وعدہ. بالکل صحیح. جب خود اس نے وعدہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ تو بے ایمانی نہ کرو. بالکل صحیح. میرے ساتھ کر لیتے ہیں, دنیا کے ساتھ بے ایمانی کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ تو نہ کرو. عبادت میں ریاکاری تو نہ کرو. تو یہ تو اس نے اپنا اصول سیدھا سا بتایا ہوگا, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے بڑے متس اور بڑے ایسے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ ہماری گفتگو سے دور ہو گئی ہیں. آپ اپنا بڑا خیال رکھیے گا. کچھ نئے سوالوں کے ساتھ, نئی بات چیت کے ساتھ ہم دوبارہ درخواست کبھی کریں گے انشاءاللہ. شاہد نذیر صاحب کو میری بڑی خواہش ہے ان کے ساتھ پوری آرکائیو ہونی چاہیے, کچھ ایسی ویڈیوز انہی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. دوبارہ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.